अस्सलाम वालेकुम। हयात इर्तज़ा ऐसे के ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद। ये सलीबे सकूत इन दिलों की कहानी है जहाँ मोहब्बत पाकीज़गी है, कमज़ोरी नहीं। हकूक़ तहरीर महफूज है, बग़ैर इजाज़त नकल या अपलोड की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरी इजाज़त से सिर्फ उर्दू नावल्स लाइब्रेरी चैनल को नशरी हकूक़ हासिल हैं। वॉइस ओवर हुदा माजिद। होटल के बड़े दरवाजे के अंदर दाखिल होते ही एक मुनफरद माहौल महसूस होता था। शाम की सुनहरी रोशनी हल्के बादलों के दरमियान से टपक रही थी और बाहर की सर्द हल्की बारिश की बूंदें खिड़कियों के अंदर रोशनी में छोटे मोतियों की तरह छलक रही थी। अंदर का फर्श चमकदार और लकड़ी की खुशबू से मुअत्तर था और दीवारों पर कदीम स्कॉटिश किलों और पहाड़ों की पेंटिंग्स लगी थी जिस कदीम मुल्क की तारीख और सकाफत की दास्तानी सुनाती थी। हॉल में बुलंद छतें और भारी पर्दे थे जो हल्की रोशनी को फिल्टर करके एक नर्म आरामदाह माहौल पैदा कर रहे थे। हर मेज़ पर सफ़ेद कपड़े, नर्म मोमबत्तियों की रोशनी और कुर्सियां जमी हुई थी। वेटर्स रिवायती स्कॉटिश यूनिफॉर्म में चमकते हुए सर्विस ट्रे उठाए हॉल के दरमियान गुजरते हुए खाने की खुशबू फैला रहे थे। लोग मुख्तलिफ अंदाज में बैठे थे, कुछ खानदान और दोस्त हल्कों की में बातें कर रहे थे, कुछ रोमानवी जोड़े हाथों में हाथ डाले और कुछ लोग खामोशी से अपने खाने में मगन थे। हॉल में नर्म मौसीकी के साथ कभी कभार हल्की हल्की धुन सुनाई दे रही थी जब माहौल में एक बैक पाइप स्कॉटिश धूप की तारीख रंग भर रही थी। खिड़कियों से बाहर वादियों का मंजर दिखाई दे रहा था, हरे भरे पहाड़ और जो बारिश में हल्की धुंध में छुपी हुई थी। एक छोटे झीले पर पुरसुकून मगर दिलफरेब सांस दे रहे थे। बाहर की सर्द हवा और अंदरूनी गर्म माहौल का तजाद एक अजीब सुकून पैदा कर रहा था जिसमें हर इंसान खुद को इस मुल्क की खूबसूरत फितरत और तारीखी माहौल में महसूस कर रहा था। हॉल के कोने में शायान खान एक मेज़ पर बैठे थे। वो स्याह रीपी सूट में थे, क्रीमी शर्ट और बारीक टाई के साथ जूते चमकदार मुकम्मल तौर पर साफ सुथरे थे। इनकी निशिस्त में एक खास एतमाद छलक रहा था। एक बाजू आराम से मेज़ पर रखे हुए, दूसरा हाथ हल्का सा बाजू पर टिका हुआ और पैरों का हल्का सा क्रॉस करके जिस्म के साथ आरामदाह मग हाकमाना अंदाज में वाज़ेह था। इनकी नज़रें हॉल के बीच में किसी मखसूस नुक्ते पर मरकूज थी और हर हरकत पर में पर्सनैलिटी की संजीदगी और नफासत छलक रही थी। इनके गिर्द लोग आहिस्ता आहिस्ता अपनी बातें कर रहे थे, हंसी की नरम लहजे और कभी कभार स्कॉटिश मौसीकी की सरसराहट इनके पुरसुकून माहौल को चार चांद लगा रही थी। शायान की नज़र से दूर आती हुई परिशे पर पड़ी। बेशक परिशे की पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव थी मगर शायान को इसकी प्रोफेशनल और पुरअतमाद बिजनेस वुमन वाली शख्सियत में कोई दिलचस्पी नहीं थी जो इसके देखने के अंदाज से जाहिर हो रहा था। परिशे के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। अस्सलाम वालेकुम, परिशे ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। शायान अपनी जगह से खड़ा हुआ और एक अच्छे मेज़बान की तरह वेलकम किया। बैठे मिस परिशे, साथ ही कुर्सी को हल्का सा खींचकर बैठने का इशारा भी दिया। थैंक यू सो मच, परिशे ने कहा और अपना हैंडबैग आराम से टेबल पर रख दिया। साथ ही दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल भी टेबल पर रख दिया। वो अपनी निशिस्त पर आराम से बैठ गई, प्रोफेशनल अंदाज में खुद एतमादी के साथ। मिस परिशे खान, मुझे खुशी हुई कि आपने वक्त निकाला और यहाँ आई। शायान की बॉडी लैंग्वेज सुकून और खुद एतमादी से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था इस वक्त भी बिजनेस के बारे में बात कर रहा हो। मुझे भी खुशी हुई कि आपने अपने अहम वक्त में मुझे शामिल होने का मौका दिया। परिशे ने नर्म मगर प्रोफेशनल अंदाज में मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। आंखें शायान की तरफ हल्की सी दिलचस्पी के साथ मरकूज थी। हॉल में नर्म मौसीकी और बैकग्राउंड चैटर के बीच में दोनों की गुफ्तगू में प्रोफेशनल अंदाज छलक रहा था। शायान परिशे के तासुरात पढ़ रहा था और परिशे अपना आराम और एतमाद बरकरार रखे हुए थी। मैं तो डर रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद आप मेरे साथ कॉफ़ी पीना भी पसंद नहीं करेंगी या नहीं। शायान की आवाज़ में हल्की सी मज़ाह और मुकम्मल प्रोफेशनल सताइश की थी और वो इसे गौर से देख रहा था जैसे इसके रद्द अमल से अगली बात का अंदाज़ा लगाना चाहता हो। परिशे ने एतमाद से इसकी हल्की सी मुस्कुराहट बरकरार रखी, जैसे इसके जुमले ने इसे हैरान तो नहीं किया, बस मामूली सा चौंका दिया हो। क्या आपको पहली नज़र में इतनी कमज़ोर लगी हूँ कि आपकी कामयाबी देखकर हसद करूँगी? परिशे ने हल्की सी भावें उठाई मगर लहजा नर्म भी रखा। मिस्टर शायान, मेरा एक असूल है, मैं रिश्तों और बिज़नेस को अलग अलग रखती हूँ और दूसरी बात, मेरा मानना है कि हमें एक दूसरे की कामयाबी पर खुश होना चाहिए। इसने सीधे बैठते हुए अपना हाथ टेबल पर रखा जैसे हर लफ्ज़ इसकी शख्सियत का हिस्सा हो। आपने मेहनत की, इसका फल मिला। इसके चेहरे पर वही पुरसुकून प्रोफेशनल सी मुस्कुराहट थी। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपको या किसी और को मिला, दुख इस बात का है कि मुझे मेरी काबिलियत के परखे बगैर रिजेक्ट कर दिया गया। इसने हल्का सा सांस छोड़ा जैसे इस बात का बोझ दिल में दबाए बैठी हो। खैर, इसमें आपका कोई कसूर नहीं, आप अपना दिल ख़राब मत कीजिए। परिशे के लहजे में सताइश की भी थी और एक मजबूत औरत की साफ गोई भी। थैंक यू सो मच कि आपने हमें कसूरवार नहीं समझा।
مجھے اچھا لگا آپ کا یہ انداز اور آپ کی یہ سوچ کہ آپ پروفیشنل اور پرسنل لائف کو الگ رکھتی ہیں. ایسا ہی ہونا چاہیے. شایان نے سراہا تھا. کیا ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں؟ آئی ہوپ کہ آپ کو میری دوستی ایکسیپٹ کرتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں. پریشا نے پرسکون انداز میں اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جیسے دوستی اس کی طرف سے ایک صاف اور سچی آفر ہو. وہ کیسے بتاتی کہ پہلی نظر میں ہی وہ اس سے کتنی متاثر ہوئی ہے. یہ بات اس نے خود سے بھی چھپا رکھی تھی. مس پریشا خان، مجھے آپ سے دوستی کرتے ہوئے مسئلہ کیوں ہوگا؟ ہم پاکستانی ہیں، ایک ہی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو بزنس میں اچھی گائیڈنس دے سکتے ہیں اور آپ کی سوچ تو سچ میں مجھ سے اچھی ہے. مجھے وہ عورتیں پسند ہیں جو اپنے پیروں پر کھڑی ہوتی ہیں، کسی کی محتاج نہیں ہوتی. شایان خان نے خوش دلی سے اس کا ہاتھ تھاما اور دوستی قبول کر لی تھی. پریشا کو یہ بات بہت اچھی لگی کہ اسے اپنے پیروں پر کھڑی ہونے والی عورتیں پسند ہیں. ایک لمحے کے لیے اس کے دماغ میں آریان خان آیا جیسے عورتوں کا اس طرح مردوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا بہت برا لگتا تھا. تو بتائیں کیا کھانا پسند کریں گی؟ ویسے بھی آپ نے آتے آتے ڈنر کا ٹائم کر ہی دیا ہے. ہاتھ ملانے کے بعد شایان نے ہلکے سے شکوے کے انداز میں کہا. پریشا جو آریان خان کے بارے میں سوچ رہی تھی جیسے ہوش میں آ گئی تھی. سوری، بس کچھ ضروری کام نمٹا کر آتے ہوئے دیر ہو گئی. سوری آپ کو میری وجہ سے انتظار کرنا پڑا. اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، میں تو آپ سے صرف 5 منٹ پہلے آیا تھا. اور دوسری دوستی کے لیے آپ نے ہاتھ بڑھایا ہے تو دوستی میں سوری اور تھینک یو کی ضرورت نہیں. یہ فارمیلٹی مت کریں. شایان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لہجہ پروفیشنل مگر دوستانہ. آپ بتائیں کیا کھائیں گی؟ نو، اب میں لیٹ آئی ہوں تو لنچ میری طرف سے ہوگا. پریشا نے آرام سے کہا مگر آنکھوں میں ہلکی چمک تھی. نہیں مس پریشا، آپ کو میں نے انوائٹ کیا ہے، آج کا لنچ صرف میری طرف سے ہوگا. شایان نے یقینی انداز سے کہا جس میں زور بھی تھا اور آرام بھی. ٹھیک ہے، مگر نیکسٹ لنچ یا ڈنر میری طرف سے ہوگا. پریشا نے تھوڑا سا مسکرا کر کہا. اوکے ڈن، تو بتائیں کیا کھائیں؟ یہاں کی فش مشہور ہے تو فش ہی منگوا لیجیے. صرف فش؟ جی میں تو صرف فش ہی کھاؤں گی اور بعد میں کافی بھی پیوں گی. تو ٹھیک ہے، پھر ہم ابھی آپ کی پسند سے فش ہی کھائیں گے. شایان نے مسکرا کر مینیو کارڈ اس کے آگے رکھا. ویٹر کو بلا کر آرڈر کر دیا. ویٹر مسکرا کر آرڈر لیتے ہوئے چلا گیا. ڈنر سرو کرتے ہوئے بھی میز کے ارد گرد کا ماحول جیسے بدل گیا. حال کی مدھم روشنی، نرم موسیقی اور لوگوں کی ہلکی گفتگو سب مل کر سین کو آرام دہ کر رہے تھے. شایان نے پہلا نوالا لیا اور سر ہلایا. اچھا ہے، واقعی اچھا ہے. مجھے بھی یہاں کی فش بہت پسند ہے. پریشا نے بھی فش کی تعریف کرتے ہوئے چھوٹے سے ٹکڑے کو کانٹے کے ساتھ لگا کے منہ میں رکھا اور پھر ان دونوں کے درمیان بزنس کی باتیں شروع ہوئی. پریشا جب کوئی پوائنٹ سمجھاتی تو اس کے ہاتھ ہلکے سے حرکت کرتے جیسے ہر لفظ کو وزن دے رہی ہو. شایان ہر بات توجہ سے سنتا، کبھی سوال کرتا، کبھی بس سر ہلا دیتا. آپ کی اپروچ اچھی ہے پریشا، بہت کم لوگ بزنس کو اتنی کلیئرٹی سے دیکھتے ہیں. شایان نے گلاس رکھتے ہوئے کہا. پریشا کی مسکراہٹ نرم ہوئی. آپ بھی کم نہیں ہے مسٹر شایان. بات کرنے کا انداز، فیصلے سب کافی امپریسو ہے. شایان نے پہلی بار چند لمحے تک اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا. اس کی نظریں وہ نرم سا احترام تھا جو خود بھی شاید اب تک محسوس نہیں کر رہا تھا. ویٹر پلیٹس دیکھ کر قریب آیا اور دونوں نے تھوڑی دیر کے لیے گفتگو روک دی، لیکن دونوں کے چہروں پر ہلکی سی مسکراہٹ برقرار تھی. وقت کب گزرا نہیں انہیں خود بھی اندازہ نہیں ہوا تھا. ڈنر کا ماحول بہت کمفرٹیبل تھا. دونوں جیسے بہت عرصے بعد ایک دوسرے کو جانتے ہو، جیسے پہلی ملاقات کی رسمی پن کہیں پیچھے رہ گیا تھا اور پھر باتوں سے باتیں نکلتی ہوئی پھر ایک بار پھر آریان خان پر آ کر رکی. مس پریشا، سوال شاید تھوڑا پرسنل ہے، اگر مائنڈ نہ کریں تو میں ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ جی بالکل پوچھیں، مائنڈ کرنے والی کوئی بات نہیں. پریشا کو کچھ حد تک اندازہ تھا کہ وہ کس بارے میں سوال کرنے والا ہے. اس شخص کے بارے میں جس کے بارے میں وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی. شایان اسی کے بارے میں سوال کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اور اس کی نظروں میں تجسس صاف دکھائی دے رہا تھا. میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی سوچ نہیں ملتی تو آپ اپنا ٹائم ویسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے. شادی بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے اور ابھی سے آپ کے رشتے میں اتنا تناؤ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اسے کور نہیں کر سکتے. آگے چل کر حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہو سکتے ہیں. شایان کے چہرے پر سنجیدگی اور ہلکی سی تشویش چھلک رہی تھی. آنکھوں میں تجزیاتی روشنی تھی، بھویں تھوڑی کشیدہ اور ہاتھ میز پر آرام سے رکھے ہوئے تھے. مسٹر شایان، اگر میرے بس میں ہو تو میں 1 سیکنڈ سے پہلے بھی اس رشتے کو ختم کر دوں، مگر کچھ رشتے انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے. میری فیملی میں میرا رشتہ طے ہوا ہے. آریان خان میرا خالہ کا بیٹا ہے. ہم پختون ہیں تو میرے گھر والوں کی سوچ کیسی ہو سکتی ہے شاید آپ سمجھ سکتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ایک بار زبان سے اگر رشتہ کسی کو دے دیا جائے تو پھر موت کے ساتھ ہی وہ ٹوٹتا ہے. جانتی ہوں بہت ہی اولڈ سوچ ہے، مگر بدقسمتی سے میری فیملی پر یہ بہت گہرائی سے پائی جاتی ہے. پریشا کے چہرے پر ناگوار سے تاثرات تھے. آنکھوں میں گھبراہٹ اور بے بسی کی ملی جلی چمک تھی جو اس کے دل کا حال احوال کھول رہی تھی.
शायन ने गहरी सांस ली। लम्हा भर को इसके चेहरे पर पुराने जख्मों की परछाइयाँ उभरी, जिसे यादें एकदम सामने आ गई हों। जानता हूँ कि पख्तून मरते मर जाते हैं, मगर रिश्ते एक बार ज़बान दे दें तो तोड़ते नहीं हैं। फिर चाहे इनके फैसले इनके बच्चों के लिए कब्र ही क्यों न बन जाए। हम जितने भी पढ़ लिख जाएं, मगर आज भी हमारे ख़ानदान और हमारे बड़ों की सोच वहीं की वहीं रखी हुई है। शायन के लहजे में दबाव, दर्द था, और दर्द जिसे वो छुपाना चाहता था मगर छुपा ना सका था। परीक्षा ने वो लर्जिश फ़ौरन महसूस कर ली थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप भी पठान हैं? परीक्षा ने मोहताज से लहजे में सवाल किया, जैसे वो जवाब पहले ही कुछ समझ चुकी हो। जी, मैं भी आपकी ही बरादरी का हूँ। शायन के लबों पर ज़बरदस्ती लाई गई हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई, मगर आंखों में वही पुरानी उदासी मौजूद थी। तो क्या आर्यन खान भी पुरानी सोच का मालिक है, या वो बाकी फैमिली से मुख्तलिफ है? एक बार फिर शायान ने सवाल दागा। इसके लहजे में इस बार बेचैनी कम और तजस्सुस ज़्यादा था, जैसे वो किसी अहम नतीजे पर पहुंचने के लिए आखिरी कड़ी तलाश कर रहा हो। इसकी आंखों में सवाल के साथ साथ हल्की सी फिक्र भी थी, और फिक्र जो इसे खुद भी पूरी तरह से समझ नहीं आ रही थी। अगर आप इसकी सोच के बारे में पूछ रहे हैं तो इसकी सोच पर सिर्फ इतना जता सकती हूँ कि जिस शख्स की सोच आज भी ये हो कि औरत को बाहर निकलकर काम नहीं करना चाहिए, मर्द के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलना चाहिए, तो ऐसे इंसान की सोच कितनी अच्छी हो सकती है, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा लें। परीक्षा के लहजे में खुली हुई करवाहट थी। लफ्ज़ों के किनारे सख्त है। बात ख़त्म करते ही इसने नज़रें एक लम्हे को चरमी काउंटर पर गाड़ दी, जैसे दिल में उठने वाली कसक को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही हो। शायान खान ने इसके लहजे का वज़न फ़ौरन महसूस किया। इसकी आंखों में हल्की संजीदगी उभर आई थी, जैसे वह पहली बार इस रिश्ते के ज़ख्म की गहराई देख रहा हो। इसने कुछ न कहा, सिर्फ एक लम्हे को खामोशी में सांस छोड़ा, जैसे खुद भी इस तलख़ी को समझने की कोशिश कर रहा हो। मसला तो वाकई संगीन है। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी कबायली सोच आज भी हमें बहुत सी उलझनों में फंसा देती है, मगर मैं आर्यन खान को थोड़ा मुख्तलिफ समझता था। वो पढ़ा लिखा है, मॉडर्न है, दुनिया देखी हुई है, मगर इसकी भी ऐसी सोच है, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। शायान की आंखों में गहरा गौर फिक्र था, भवें हल्की सी झुकी हुई थी, जैसे किसी मुश्किल हिसाब को दिल ही दिल में तोड़ रहा हो। लबों पर खामोशी से बंधी हुई संजीदगी थी। वो लम्हा बलम्हा परीक्षा के तासुरात पढ़ रहा था, जैसे हर लफ्ज़ को अपने अंदर जज्ब करके इस रिश्ते की हकीकत तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। इसके अंदाज में वही कारोबारी इंसान की ठहरी हुई संजीदगी थी। शायद इसके कारोबारी फितरत थी हर बात को गहराई से जानने की कोशिश करना, वरना इसे प्रेशर से ज़्यादा इसकी लाइफ से क्या लेना देना था। प्लीज़, अगर आप माइंड ना करें तो कुछ देर के लिए और कोई बात कर लें। मुझे इस वक्त आर्यन का नाम नहीं सुनना जहर लगता है वो मुझे, और आज तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही जहर लग रहा है। परीक्षा की आवाज़ में थकन भी थी और तलखी भी। इसकी आंखें लम्हा भर को चुपकी, जैसे किसी कड़वी याद को झटक रही हो। हाथ बेख्तियार मेज़ पर रखे नैपकिन से खेलने लगे। ओके, बिल्कुल भी हमें आर्यन खान को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आपका पर्सनल मैटर है। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपके हक़ में वो करे जो बेहतर हो। शायान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, आंखों में इत्मीनान और पूरी तरह से सुकून इसकी तरफ झुका बैठा था। नज़रें मुसलसल परीक्षा पर मरकूज थी। दोनों ने बात का मौजू बदल दिया और काफ़ी देर तक यूं ही बैठकर गुफ्तगू करते रहे। शायान की नज़रें बार बार परीक्षा के तासुरात पड़ रही थी, कभी इसकी हल्की सी मुस्कान, कभी सोच में गुम आंखें, और कभी हाथों की बेख्तियार हरकत, सब इसकी तवज्जो में था। परीक्षा के चेहरे पर कभी हल्की तशवीश झलकती, कभी नरमी, और इसकी बॉडी लैंग्वेज में एतमाद और सुकून दोनों एक साथ नुमाया थे। अब वो शायान खान की दोस्त बन चुकी थी, मगर इसके जहन में बहुत कुछ चल रहा था। ऐसे सवाल, ऐसी उलझनें जिन्हें वो महसूस भी कर रही थी और ख़ुद से छुपाने की कोशिश भी। शायान के तासुरात में सिर्फ दिलचस्पी और एहतराम था, कोई जल्दबाजी, कोई जज्बाती दबाव नहीं था। डिनर और कॉफ़ी के कप ख़त्म होने के बाद शायान ने मुस्कुराते हुए कहा, कॉफ़ी वाकई खुशगवार रही, शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। परीक्षा ने मुख्तसर सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। नज़रें चंद लम्हे झुकी, मगर एतमाद बरकरार रहा। तो चलो ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। शायान ने खड़े होकर कहा, जी जी बिल्कुल। परीक्षा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दोनों टेबल से उठे और कदम बाहर की तरफ बढ़ाए। शायान के कदम प्रोफेशनल और बावकार थे, इसके दरमियान एहतराम और फासले का एहसास वाज़े था, कोई गैर ज़रूरी गर्मजोशी नहीं। लिफ्ट तक पहुंचकर अपनी अपनी गाड़ियों की जानिब जाते हुए खामोशी से अलविदा कहा। एक पुरसुकून सा एहतराम और आखिर के लम्हे का हल्का सा लम्स बाकी रह गया था। स्कॉटलैंड के पुरसुकून होटल के कमरे में नरम सफ़ेद लाइट जल रही थी। बाहर शीशे के पार धुंध अटकी थी, सर्दी की वजह से खिड़की बिल्कुल बंद थी। परीक्षा ने कंबल अपने पास खींचा हुआ था और फ़ोन कान से लगाए बैठ के से टेक लगाए बैठी थी। इसके चेहरे पर वही चिड़चिड़ापन था जो हमेशा आर्यन का नाम सुनकर उभरता था।
अम्मा, आप मेरे साथ कोई और बात करना चाहती हैं? आपके पास आर्यन नामी घिसा पिटा टॉपिक ही है। मुझे आर्यन के बारे में ना कुछ कहना है ना सुनना है। फ़ोन की दूसरी तरफ अम्मा की आवाज़ भारी दबी दबी झुंझलाहट के साथ उभरी। परिशा, तुम्हारी इसी लंबी ज़ुबान और अपनी मनमानियों की वजह से आर्यन को शय मिली है। परिशा ने माथे पर हाथ रखकर आंखें बंद की। मेरी मनमानियों की वजह से शय मिली है या इसका दिमाग ही नफसियाती है? मेरे ख्याल से आज मैंने काफ़ी दिनों बाद घर फ़ोन किया है और आपके पास मुझे सुनाने के लिए सिर्फ जली और कटी बातें हैं। अम्मा की सांस भारी थी, जैसे जब्त करके बात करने की कोशिश कर रही हूँ। परिचय, अगर वो नफसियाती है तो तुम भी कम नहीं। अगर वो तुम्हें एटीट्यूड दिखाता है तो तुम भी कहीं कोई कसर नहीं छोड़ती। तुम भी इतना नहीं सोचती कि अगर वो मर्द नहीं झुक रहा तो तुम अपनी अकड़ थोड़ी कम कर दो। परिचय की आंखों में चुभन सी उतर आई। वो सीधी होकर बैठ गई। मर्द है तो क्या, इसे सर्टिफिकेट मिल जाता है कि वो जब चाहे मेरी इंसल्ट कर सकता है, मीटिंग रूम में मुझे बेइज्जत कर सकता है, मेरी तौहीन कर सकता है, वो भी सबके सामने। कब तक आप ये पुरानी सोच रखकर मेरी तौहीन करवाती रहेंगी? दूसरी जानिब अम्मा भी अच्छे खासे गुस्से में उचकी थी। आवाज़ में सख्ती आ गई थी। परिचय, बात तौहीन की नहीं है। जब वो तुम्हारा शौहर बन जाएगा फिर तुम हर बात इससे मनवा सकती हो। शादी से पहले अगर 4 दिन इसके सामने झुक जाओगी तो छोटी नहीं पड़ जाओगी। तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। अकड़ की तुम में भी कोई कमी नहीं है। परिचय का चेहरा सुर्ख हो गया था। मैं नहीं कर सकती अपनी अकड़ कम। अगर अपनी रिस्पेक्ट करना अकड़ है तो फिर अकड़ ही सही। मैं इसके सामने झुक नहीं सकती। इसके सामने झुकने से बेहतर है कि मैं मर जाऊँ। परिचय, बस करो, बहस बंद करो। बहस में कोई तुमसे जीत नहीं सकता। मेरी बात ध्यान से सुनो। आर्यन ने निकाह कर लिया है। परिचय एकदम से सीधी हो गई, आंखें हैरत से खुल गई। क्या? हाँ, इसने निकाह कर लिया है। परिचय के चेहरे पर हैरत के बाद फौरन एक हल्की सी चमक आई थी, जैसे अंदर से कोई बोझ उतर गया हो। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी तो जान छूटी। अम्मा ने फौरन सख्त लहजे में टोका, जैसे फ़ोन के पार से इसका मुंह बंद कर रही हूँ। तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम अब भी इसकी मंगेतर हो और इसकी मंग हो, और हम पठानों में मंग छोड़ना बेगैरती माना जाता है। शादी तो तुम्हारे साथ इसे हर सूरत करनी पड़ेगी और वो करेगा। तुम इसकी बचपन की मंग हो। इस लड़की की तुम्हारे सामने क्या औकात है? खानदानी बहू तो तुम बनोगी। जब तुम्हारी इसके साथ शादी हो जाएगी तो इस 2% की लड़की इसकी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंकना। परिचय ने तंजिया और ठंडी हंसी हल्की सांस के साथ छोड़ थी। अगर वह लड़की 2% की है तो आर्यन खान भी मेरी नज़रों में 2% का है। मुझे तो पहले ही आर्यन से शादी नहीं करनी थी, और अब तो बहुत अच्छा हुआ कि इसने अपना रास्ता चुन लिया है। सिवाय इसके खूबसूरत थोबड़े के इस शख्स के अंदर कोई चीज़ नहीं है। बकवास बंद करो परिचय। तुम जानती हो हमारे ख़ानदान के कायदे कानून। शादी तो तुम्हें आर्यन से ही करनी पड़ेगी। तुम जानती हो कि पठाने में 2 शादियाँ करना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी मैं और तुम्हारे बाबा इस लड़की को आर्यन की ज़िंदगी से निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। बाकी तुम्हें भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। फजूल सोचे मत सोचो और अपने रिश्ते पर तवज्जो दो। परिचय ने बेख्तियार थकी हुई हंसी हल्की सी छोड़ी। आपको मुझ पर तरस नहीं आता? बचपन से लेकर वो मुझे ऐसा देखता है जैसे मैं कोई रद्दी का माल हूँ। फिर भी आप लोगों को मेरी शादी से इससे करवानी है। ऐसा क्या है इसमें जो वो हर वक्त इतना मगरूर रहता है? अम्मा हल्के तन से बोली, जैसे अपनी हंसी रोक रही हूँ। चलो, तुमने ये तो माना कि इसका थोबड़ा खूबसूरत है। बाकी खूबियाँ जब बीवी बन जाओगे तो तुम्हें नज़र आने लगेंगी। सिवाय अकड़ के इसमें कोई कमी नहीं है। परिचय की ने आंखें घुमाई लेकिन खामोश रही। परिचय का हमेशा इसकी अकड़ से ही मसला था। अम्मा ने बात जारी रखी। अब लहजा थोड़ा थक चुका था। मेरी बातों को गौर से सोचना और इसे फ़ोन करना। फ़िलहाल तो पाकिस्तान में नहीं है। पता नहीं इस लड़की को लेकर कहाँ गायब हो गया है। किसी को इसका नहीं पता। नंबर भी बंद है। जैसे ही हमें पता चलेगा कि वो कहाँ है, तुम्हारे बाबा इसके घर वालों पर प्रेशर डालकर तुम्हारी शादी और रुखसती की बात करेंगे। तुम भी अपना काम समेटकर पाकिस्तान पहुंचो। परिचय ने हैरत से आंखें उठाई। क्या मतलब कि आपको पता नहीं कि वो कहाँ गया है? नहीं, हमें छोड़ो। इसके घर वालों को भी नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ है। परिचय के लबों पर आहिस्ता आहिस्ता शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। इसे मालूम था कि आर्यन स्कॉटलैंड में है, मगर ये नहीं पता था कि वो अपनी नई दुल्हन के साथ आया है। इसने लब भींचे ताकि हंसी बाहर न निकल आए। एक लम्हे को जी चाहा था कि बता दे, फिर रुक गई। अच्छी खासी जान छूट रही थी। क्यों मुसीबत को आवाज़ देना? ठीक है, जब आपको पता चले कि वो पाकिस्तान पहुंच गया है या इसका कोई पता चले कि वो कहाँ है, ये तो बता दीजिएगा। फ़िलहाल मैं आराम करना चाहती हूँ, बहुत थक चुकी हूँ। वो अपने होंठ काट कर हंसी रोक रही थी, कहीं माँ को इसकी खुशी समझ ना आ जाए। इसने जल्दी से फ़ोन बंद किया और तकिए पर सर रखते ही एक लंबी हल्की सी खुशी भरी सांस ली। कमरे में हल्की सी वार्म लाइट जल रही थी। बाहर बर्फ़ में डूबा स्कॉटलैंड था।
مگر کھڑکیاں مکمل بند تھی۔ فون بند کرنے کے بعد پریشا کے چہرے پر جو خوشی تھی وہ چھپ نہیں رہی تھی۔ وہ بیڈ پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے ہونٹوں پر وہ چمکتی ہوئی شرارتی مسکراہٹ پھیلی جسے وہ اب روکنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ وہ ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بڑبڑائی، تھینک یو سو مچ آریان، زندگی میں پہلی بار مجھے تمہارا فیصلہ اچھا لگا ہے۔ وہ ایک لمحہ رکی، پھر آنکھیں گھما کر مسکراتی، اچھا ہوا تم نے شادی کر لی، میری جان چھوٹی، کتنی بدقسمت ہوگی وہ لڑکے جس کی شادی تم سے ہوئی ہے۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر قالین پر آہستہ آہستہ قدم رکھنے لگی، جیسے ہر خوشی اس کے اندر ایک نئی لہر بنا کر گزر گئی ہو۔ اس نے ہاتھ ہوا میں اچھالا جیسے کوئی بوجھ کندھوں سے اتر گیا ہو۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا پورے اسکاٹ لینڈ میں اسپیکر لگا کر سب کو بتائے کہ آریان خان سے اس کی جان چھوٹ گئی ہے۔ اس کے چہرے پر چھوٹی چھوٹی دلکش مسکراہٹوں کی بارش تھی۔ پہلے وہ بہت مجبور تھی، خاندان کے دباؤ میں اور اس کے منگ کے نام کے نیچے دبی ہوئی تھی، مگر اب اس کے پاس ایک ٹھوس پتھر جیسی مضبوط وجہ تھی کہ وہ آریان خان کی دوسری بیوی بن کر ہرگز نہیں رہے گی۔ اس کی آزادی کے چانس بڑھ گئے تھے، بلکہ وہ خود کو آدھا آزاد محسوس کر رہی تھی۔ پریشے نے لب کاٹ کر ہلکی سے شرارت بھری مسکراہٹ دبائی، ایک پل سوچا، پھر فون اٹھایا۔ چند سیکنڈ کے بعد اس نے اپنی سیکرٹری کا نمبر ملایا، آواز ہولے سے بھاری اور سنجیدہ رکھنے کی کوشش کی، مگر مسکراہٹ چھپ نہیں رہی تھی۔ ہاں سنیے، مجھے آریان خان کا نمبر چاہیے فوراً۔ فون بند کرتے ہی اس نے ہاتھ کمر پر رکھ کر آئینے میں خود کو دیکھا۔ آنکھوں میں چمکتی ہوئی وہ ضد تھی جو صرف آریان کے نام پر ابھرتی تھی۔ اسے آریان سے پوچھنا تھا کہ وہ اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ ایسا کیسا محسوس کر رہا ہے۔ وہ اسے یہ بھی بتانا چاہتی تھی کہ اسے نکاح کی خبر مل چکی ہے، کیونکہ آریان خان اس کا عام دشمن نہیں تھا، وہ اس کا پکا دشمن تھا، اور یہ دشمنی بچپن سے چلتی آ رہی تھی، اور پکے دشمن کو زج کرنے کا ایسا شاندار موقع پریشا بھلا کیسے چھوڑتی۔ اس نے فون اپنے ہاتھ میں گھمایا، ہونٹوں پر وہی شرارتی مسکراہٹ ابھر آئی۔ چلو آریان خان، اب ذرا کھیل برابر کریں، تم مجھے زج کرتے ہو، اب میری باری۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی، مگر فضا میں ایک نئی چنگاری جل اٹھی تھی۔ ابیرہ کی آنکھ اچانک کھل گئی۔ آریان کی سانسوں کی رمق اس کے قریب محسوس ہوئی، جیسے ہوا میں کوئی بے آواز لمس پھسل گیا ہو۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کی آواز میں حیرت اور تھوڑا سا خوف تھا۔ آریان نے سر ہلکا سا جھکایا اور مسکرا کر کہا، پیاس لگ رہی تھی اور تم روم میں پانی رکھنا بھول گئی تھی۔ کیوں بار بار بھول جاتی ہو کہ میرا ہر کام تم پر فرض ہے؟ ابیرہ کے لب کچھ لمحے کے لیے تھم گئے، آنکھوں میں جو سوال تھا وہ پوچھنے کی ہمت نہیں تھی۔ آریان نے اسے سمجھ لیا اور اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکان بکھر گئی، پھر خود سے ہی جملہ پھینکا، اب اگر غلطیاں کرو گی تو خمیازہ نہیں تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ لہجہ سرسری مگر لبوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ آپ مجھے اٹھا سکتے ہیں، میں آپ کے لیے پانی لا دیتی ہوں۔ نظروں میں غصے کی اور نیند کی ملی جلی لالی نظر آ رہی تھی۔ اٹھانے کی کوشش ہی تو کر رہا تھا، وہ صرف سوچ رہا تھا کہ زبان سے کچھ نہیں کہا۔ آریان بیڈ کے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، ابیرہ کے چہرے پر چھائے حیا اور گھبراہٹ کے رنگ دیکھ کر وہ خاموشی سے مسکرا رہا تھا۔ اس کی موجودگی ابیرہ کے دل میں ایک خاموش سرگوشی بن گئی تھی، اور دل کے بے قابو شور پر اس کی سوچ نے خاموش سا پردہ ڈال دیا تھا۔ اشارہ تھا کہ بس تھم جا، اگر سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے تو کچھ دیر ٹیرس پر ٹہلنے چلیں۔ آریان نے دونوں بھویں اٹھا کر اشارہ کیا، اور اس کی آنکھوں میں چھپی شرارت دیکھ کر ابیرہ کا چہرہ سرخ تھا۔ ابیرہ نے غصے سے گھورتے ہوئے دیکھا، میں نے آپ سے بڑا بے شرم انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کمبل کو اوپر کھینچتے چہرہ دوسری جانب کر لیا، جیسے اس کی نظروں میں چھپ جانا چاہتی تھی۔ دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اب تو تمہاری زندگی میں آنے والا پہلا اور آخری مرد میں ہوں، اور میں ہی رہوں گا۔ تمہیں جینا بھی میرے ساتھ ہے، مرنا بھی میرے ساتھ۔ آریان خان آگے بڑھا تو فاصلہ لمحے میں سمٹ گیا اور پوری طرح سے ابیرہ پر جھک گیا، آیا جیسے اس کی سمت آنا فیصلہ نہیں فطرت ہو۔ ابیرہ کی سانس لرز گئی، اس کے دل میں ایک سا خوف جاگا، اور جو وہ اچانک امداد کی صورت میں ہولے سے سینے میں چپتا ہے۔ آریان کی یوں پھر سے اتنے پاس آ جانے پر اس نے اندر سے جیسے کوئی دھاگا ہلکی سی کپکپاہٹ کے ساتھ ٹوٹا ہو۔ ہوا تھم گئی تھی، ابیرہ کی آنکھوں میں ایک سوال لرزا، اور آریان کی قربت میں وہی اختیار تھا جو انسان کو اپنی ہی دھڑکن سے بیگانہ کرتا ہے۔ تم تو ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی، میرا نشہ بن کر، مرضی ہے تمہاری۔ اب تم محبت کا نشہ بن کر رہنا چاہتی ہو یا نفرت کا، یہ فیصلہ تم پر چھوڑا ہے۔ وہ یہ کہہ کر ابیرہ کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، آنکھیں نہیں جیسے اس کی گھبراہٹ کے اندر تک جھانک رہا ہو، لہجے میں وہی خماری، وہی دبی ہوئی گرمی جو انسان کو فیصلہ نہیں لینے دیتی، خود میں ڈبو لیتی ہے۔ ابیرہ الجھ کی آریان کے ارادے آج پھر بدلتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ جان نہیں پا رہی تھی کہ وہ کس روپ میں یقین کرے۔ جب اسے وہ زندگی میں آیا تھا کیسا کیسا رنگ دکھا چکا تھا، سفاک بن کر سامنے آیا، ظالم بن کر نکاح کر لیا، اور اب جو چہرہ اس کے سامنے تھا وہ ابیرہ کی سمجھ سے بالکل باہر تھا۔
جیسے اس کے اندر کئی شخصیتیں ایک ساتھ سانس لے رہی ہوں اور وہ ابیرہ طے نہ کر پا رہی ہو کہ ان میں سے کون سی شخصیت اصل ہے۔ ابیرہ نے لرزتی آواز میں کہا، آپ کو پتہ ہے آپ گرگٹ کیسے ہیں؟ پل پل بدل جاتے ہیں، آپ کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ پلیز پیچھے ہٹیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ آریان کے سینے پر تھے، وہی لرزتے ہوئے ہاتھ جو فاصلہ چاہتے تھے، مگر آریان کی قربت کسی ضد کی طرح اس پر سایہ ڈالے کھڑی تھی۔ آریان خان جھکا تو نہیں، جیسے اس کے جھکنے سے پہلے ہی فضا اس کے نام پر مائل ہو چکی ہو۔ آنکھوں میں ایک ایسی خاموشی تھی، خاموش شدت تھی جو چھوا تو نہیں مگر دل کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ وہ دھیرے سے بولا، اور تم تو وہ زہر ہو جو دل میں اتر جائے تو جینے بھی نہ دے، اور چھوڑا جائے تو سانس بھی ادھوری لگے۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ ابیرہ کی پلکیں تھر تھر آ گئی۔ مجھے آپ کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی، پلیز پیچھے ہٹے۔ مگر آریان کی موجودگی جیسے اس کے چاروں طرف ایک گرم دائرہ کھینچ رہی تھی۔ اس کی خوشبو ابیرہ کی سانسوں میں یوں اتر رہی تھی جیسا کوئی دھیمی درینہ آہٹ دل کی دھڑکنوں کو اپنی طرف بلا رہی ہو۔ دل کی رفتار بے ترتیب ہو چکی تھی، وہ خوفزدہ تھی اور عجیب طرح سے بندھی ہوئی تھی، جیسے کہیں اندر بہت گہری جگہ کوئی نادیدہ کشش دھڑکن کے اندر انگلی رکھ کر پوچھ رہی ہو، کیا واقعی ڈر ہے یا کچھ اور؟ ابیرہ کے خوف اور بے رابط دھڑکنوں کے پیچھے آریان خان کی آواز گہری اور گہری ہو گئی۔ وہ اتنا قریب نہیں آیا کہ ہاتھ چھیڑے، مگر اتنا ضرور کہ اس کے الفاظ کی گرمی ابیرہ کے دل تک پہنچ جائے۔ آریان آہستہ مگر بے حد یقین کے ساتھ بولا، سمجھ تو تمہیں سب آ رہا ہے، صرف ماننا نہیں چاہتی ہو، خود پر غرور کر رہی ہو کہ تم آریان خان کو ہرانے میں کامیاب ہو چکی ہو، اور خوش فہمی ہے کہ ایک دن مجھ سے دور چلی جاؤ گی، مگر یہ بھول ہے تمہاری، وہ رکا نہیں۔ جیسے اس لمحے کے الفاظ اس کے گرفت تھے، مگر تمہیں تو ہمیشہ ہر حال میں میرے ساتھ رہنا تھا، پھر چاہے میں تمہیں محبت بنا کر رکھوں یا نفرت، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ابیرہ نے پلکیں جھپکی، جیسے اس کی آنکھوں میں کوئی نمی، کوئی انجانی کپکپاہٹ جاگ اٹھی ہو۔ آریان کا لہجہ سخت نہیں تھا، مگر اس میں ایک عجیب سا اعتماد تھا، وہ اعتماد جو انسان کو ڈرا بھی دیتا ہے اور ایک پل کو روک بھی لیتا ہے۔ آریان کی آنکھیں اس پر ٹکی تھیں، مگر نظر میں درشتی نہیں، ایک عجیب سی اٹوٹ گرفت تھی۔ ابیرہ نے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ خود کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے الفاظ نے اسے تکیے سے نہیں، اپنے دل کی دھڑکن سے ٹکا دیا ہو۔ کہیں دل کی تہ میں ایک باریک سا سوال بھی سر اٹھا رہا تھا، اگر وہ اس سے اتنی نفرت کرتا تھا تو اس کی آواز میں یہ سرگوشی جیسی تپش کہاں سے آتی ہے؟ اتنا مت دیکھو میری آنکھوں میں ابیرہ، گم ہو جاؤ گی، اس نے یوں کہا جیسے نگاہوں سے ہی کوئی گرفت ڈال رہا ہو۔ لبوں پر خفیف سی مسکراہٹ ابھری تھی جو اس کی بات کو اور گہرا کر دیتی تھی۔ ابیرہ نے سخت لہجے میں جواب دیا، میں آپ کے ساتھ نفرت بن کر ساری زندگی رہ سکتی ہوں، محبت بننے کا شوق نہیں ہے مجھے۔ یہ الفاظ آریان کے جذبے پر ایک اور نشتر کی طرح چلے تھے۔ آریان نے بھویں ذرا سی اٹھائی، خود پر غرور کر رہی ہو ایسا ہی سمجھ لے۔ اس کے انداز میں نرمی نہیں تھی، مگر خوف بھی نہیں، صرف ٹھہری ہوئی ضد۔ آریان ہلکا سا ہنسا، تمہیں خود پر ناز کرنا چاہیے، آریان خان تم پر فدا ہو رہا ہے، جس پر ہزاروں لڑکیاں مرتی ہیں، ہزاروں کی آنکھوں کا خواب ہوں میں۔ کتنے دل میرے انکار پر ٹوٹ چکے ہیں۔ آپ سے کس نے کہا کہ مجھے خود پر ناز نہیں ہے؟ میں اپنے کردار پر ناز کرتی ہوں، اپنے پاکیزہ ہونے پر۔ مجھے خود پر ناز کرنے کے لیے آپ کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے مسٹر آریان خان، اور جو آپ پر مرتی ہیں آپ کو پورا حق ہے ان پر جا کر مرنے کا، بس مجھ ناچیز سے دور رہیں۔ ابیرہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ آریان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک پیدا ہوئی، غصہ نہیں، خمار بھری شدت۔ ابیرہ، آریان خان جتنا غرور کر سکتی ہو کر لو، ایک دن تمہاری اسی غرور کو چور چور نہ کر دیا تو میرا نام آریان خان نہیں، تمہیں اپنی محبت میں جھکانا میری زندگی کا مقصد بن گیا ہے، تم ایک دن مجھ سے محبت کرو گی، میں تمہیں مجبور کر دوں گا۔ ابیرہ نے ایک پل کو اس کی آنکھوں کا رنگ دیکھا، پھر سنبھل کر بولی، وہ دن کبھی نہیں آئے گا، اگر آپ دنیا کے آخری مرد بھی ہوتے تو بھی میں آپ سے محبت نہیں کروں گی۔ آریان کی پلکیں ذرا سی سکڑی، کیوں؟ اپنی محبت ACP کے نام کر دی ہے؟ اس کے لہجے میں سردی تھی، مگر اندر کہیں ایک خاموش سی تڑپ بھی چھپی ہوئی تھی۔ شرم کریں، اگر غیرت مند مرد ہے تو آج کے بعد مجھے اس کے نام کا تانا مت دیجیے گا۔ غیرت مند مرد اپنی بیوی کو ایسے تانے دیتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ میں اپنے رب کی گناہ گار نہیں ہونا چاہتی، زبردستی ہی صحیح شوہر ہیں آپ میرے، جب تک آپ کے نکاح میں ہوں کسی اور کو سوچنا گناہ سمجھتی ہوں، خیالوں میں تو اسے سوچتی ہوگی۔ آریان کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ ابیرہ کی اندرونی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو، اس کے دل کی دھڑکنیں اور سانسیں بے ترتیب محسوس کرنا چاہتے ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاموش کشش تھی جو ہر لمحے ابیرہ کے دل کی دھڑکن بڑھا رہی تھی۔ ضرور سوچتی، اگر نکاح کا ٹیگ مجھ پر نہ لگا ہوتا، اللہ مجھے شیطان مردود کے شر سے بچائے جو میرے دماغ میں نامحرم کے خیالات ڈالے۔ میرا اسلام نامحرم کی محبت کو حرام کہتا ہے اور ابیرہ حرام کی طرف نہیں جانا چاہتی۔ سنجیدہ سا لہجہ، خالی سی نظریں جو آریان پر جمی ہوئی تھی۔ اچھا تو پہلے کیوں سوچا اس نامحرم کے بارے میں؟
پھر سے بیچ میں ٹوکتے ہوئے پوچھا، نہ جانے اس کے لفظوں میں کیا تلاش کرنا چاہتا تھا۔ جب میں نے اس کے بارے میں سوچا تھا تو رب گواہ ہے کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ خدا کو میرا اور اس کا رشتہ منظور نہیں تھا۔ میں اپنے رب کی رضا پر خوش ہوں۔ مطلب تم مجھ سے جڑے رشتے سے اب دلی طور پر خوش ہو؟ آریان خان کی نظروں میں چمک بڑھنے لگی تھی۔ نہیں، میں اس میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، مگر آپ سے محبت نہیں کر سکتی اور دوبارہ کوئی صفائی نہیں دوں گی۔ اگلی بار مجھے شخص کے نام کا تانا مت دیجیے گا۔ میرے دل کے دماغ کے کسی کونے میں اس وقت وہ نہیں ہے۔ نکال دیا ہے میں نے اس شخص کو اپنے دل و دماغ سے۔ اب میرے دل و دماغ میں آپ ہیں، مگر محبت بن کر نہیں، نفرت بن کر۔ آپ کا میرا رشتہ نفرت سے شروع ہوا تھا اور نفرت کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ ابینا نے ایک لفظ پر بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ آریان خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہی، اور ہر لفظ کے ساتھ دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ ہر بار اس کی نظریں آریان کی آنکھوں میں گم ہونے لگتی تھیں اور اندرونی خوف اور جذبات کا طوفان اسے ہلا رہا تھا۔ آریان کی خاموش کشش اور ہر چھوٹی حرکت ابیرا کے اندر ایک نرمی اور بے بسی پیدا کر رہی تھی۔ وہ خود کو اس کے سامنے مکمل طور پر بے بس محسوس کر رہی تھی، مگر دل کی ایک چھپی ہوئی خواہش بھی جاگ رہی تھی جو اسے سمجھ سے باہر جذبات کے دھارے میں کھینچ رہی تھی۔ خاموشی میں بھی ایک بات واضح تھی، آریان خان کی گرفت نے اسے جکڑ رکھا تھا، نہ صرف اس کے وجود میں بلکہ دل و دماغ میں بھی، اور اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ آریان خان خوابدہ نگاہوں سے ابیرا کو دیکھ رہا تھا۔ اس بار اس نے ابیرا کو بیچ میں ٹوکا نہیں تھا، بلکہ پرسکون ہو کر گہری نگاہوں سے اسے سن رہا تھا۔ ہر پل اس کے احساسات پڑھتا ہوا ابیرا کے دل کی دھڑکنیں اس کے ہر نظر کے ساتھ بے ترتیب ہو رہی تھی، مگر وہ اسے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ خوشی ہوئی ہے جان کر کہ تمہارے دل و دماغ میں صرف میں ہوں۔ چلو محبت بن کر نہ صحیح، نفرت بن کر ہی صحیح۔ زندگی میں پہلی بار آریان خان نے چوٹ کھائی تھی، اور وہ بھی دشمن سے، جس کے ساتھ نفرت کی انتہا کرنا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ محبت کی ابتدا کر بیٹھا ہوں۔ دل کی کسی گوشے میں یہ حقیقت اس کے لیے حیرت انگیز تھی، مگر اس کے غرور نے بھی اسے قبول کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ابیرا کی نظروں میں حد سے زیادہ حیرانی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آریان خان اتنی جلدی ہار مانتے ہوئے ہتھیار ڈال چکا ہے۔ بہت دلچسپ ہوگی تمہاری اور میری لو سٹوری۔ محبت ہو گئی ہے تم سے۔ چاہتا تو اس بات کو چھپا سکتا تھا، مگر میں آریان ہوں جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ہر بات کو پوری ایمانداری سے تسلیم کرنا میری فطرت میں شامل ہے، جانتی ہو۔ بہت مشکل تھا تمہارے سامنے اعتراف محبت کرنا۔ اچھی طرح جانتا ہوں کہ میرا اعتراف محبت تمہیں غرور میں مبتلا کر سکتا ہے، مگر پھر بھی میں پورے ہوش و حواس میں قبول کرتا ہوں کہ محبت ہو گئی ہے تم سے۔ تمہارے کردار سے ہاتھ کی پشت گال پر رکھتے ہوئے وہ ابیرا کی آنکھوں میں ڈوبا رہا تھا۔ لمحے رک گئے، وقت جیسے اپنی سانس تھام کر ٹھہر کیا ہو۔ اس کی نگاہوں میں مدہوشی کی نرم لالی تھی، اور چہرہ اس کے قریب آ کر جیسے خاموشی میں بات کرنے لگا۔ ہر لمس، ہر نظر ایک گہرے سکون اور عاجزی سے بھرپور تھا، اور ابیرا ہر لمحے کو دل و دماغ میں محسوس کر رہی تھی۔ میری زندگی میں خوبصورتی کی کمی نہیں تھی۔ میں نے ایک سے بڑھ کر ایک حسینہ دیکھی ہے جو لمحوں میں اپنے آپ کو سجانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، مگر تم سے مل کر مجھے پتا چلا کہ عورت اتنی باکردار اور مضبوط بھی ہو سکتی ہے۔ اتنا مضبوط کردار میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک ایک لفظ ایمانداری سے بول رہا تھا، جیسے ابیرا سننے پر مجبور تھی۔ تم مٹنے کی وجہ سے، تمہارا خوشبودار مہکتا ہوا کردار ہے۔ تمہارے اس خوبصورت کردار سے مجھے عشق ہو گیا ہے۔ ابیرا کے دل میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ آریان کی نگاہیں اس کی روح تک پہنچ رہی ہیں۔ دل کو روکنے کی کوشش کی، مگر ہر لمحے آریان کی موجودگی اس کے جذبات کو بیدار کر رہی تھی۔ اتنا یقین کیسے ہے آپ کو کہ میں برباد ہوں؟ میں باکردار ہوں۔ نظر کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، ابیرا نے دبے دبے سے لہجے میں پوچھا تھا۔ میں آریان خان ہوں۔ میں اپنی رکھی ہوئی چیزوں پر اتنی کڑی نظر رکھتا ہوں کہ ذرا سی بھی حرکت فوراً محسوس ہوتی ہے۔ تم نہ ہمیشہ سے میری نفرت کا مرکز رہی ہو، تو کیسے میں تم سے بے خبر رہ سکتا ہوں؟ جب سے ہوش سنبھالا ہے، ہر پل میری نظروں نے تمہارا پیچھا کیا ہے۔ ابیرا نے دل کی دھڑکنیں تیز تھی، مگر اس کے اندر ایک عجیب سکون بھی تھا، جیسے آریان کی موجودگی ہر خوف اور اضطراب کو نرم کر رہی ہو۔ تمہارے کردار کی گواہی تم سے زیادہ میں دے سکتا ہوں۔ صرف تم نے ایک ہی خطا کی، جس کا نام لینے کے لیے تم نے مجھے منع کیا۔ آریان خان کا اشارہ یارم کی جانب تھا، مگر اس کے لہجے میں کوئی تلخی نہیں تھی، صرف سنجیدگی اور جذبہ تھا۔ اس ایک خطا کے سوا تمہارا کردار ایک آئینہ ہے جس کو میں ہر پل دیکھتا رہا ہوں۔ ہمیشہ سے غرور تھا کہ جب تم مجھ سے ملو گی تو میری وجاہت اور خوبصورتی کے سامنے تم ضرور کمزور پڑو گی، مگر زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی سے ہارا ہوں۔ پہلی بار میری سوچ غلط ثابت ہوئی، مگر خدا کی قسم اس ہار میں جو سکون ملا مجھے میں بتا نہیں سکتا۔ اس ہار میں وہ سکون ہے جو آج تک مجھے جیت میں ملا نہیں۔ ابیرا نے سانس بھری، دل میں خوف اور شوشی کا عجیب سا امتزاج تھا۔
وہ محسوس کر رہی تھی کہ آریان کی باتیں صرف الفاظ نہیں بلکہ اس کے دل اور دماغ میں اتر رہی ہیں۔ آریان خان کا دل تم سے ہار کر خوش ہے چوہیا، فدا ہو گیا ہوں تمہارے کردار پر، ہمیشہ ایسی ہی با کردار رہنا، باقی بات کرنے پر تو میں تمہیں مجبور کر دوں گا۔ وہ بہت خوبصورتی سے لفظوں کی مالا پروتے ہوئے سرگوشیوں میں عبیرہ کو بتا رہا تھا۔ عبیرہ کے دل میں ایک عجیب سا اثر چھا گیا تھا، دل کی دھڑکنیں تیز، ہر سانس میں آریان کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی۔ تم سے ابتدائے عشق سے ہوتا ہے، عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھ میری جان، ہوتا ہے کیا؟ اگر اپنے عشق میں تمہیں توڑ کر تمہیں اپنی آغوش میں نہ سمیٹا تو خود سے مرد ہونے کا حق بھی چھین لوں گا۔ عبیرہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کے لفظوں میں جادو تھا جس میں وہ جکڑی ہوئی تھی۔ دل کے ایک گوشے میں خوف تھا مگر اس کے ساتھ ایک نرمی اور کوشش بھی جاگ رہی تھی۔ چوہیات نے غور سے مت دیکھو، عشق ہو جائے گا، اور اتنی جلدی میں نہیں چاہتا کہ تمہیں مجھ سے عشق ہو جائے، ابھی تو مجھے اپنے عشق میں تمہیں مجبور ہوتے دیکھنا ہے۔ وہ آنکھ کو دبا کر اپنے تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گیا تھا، آنکھیں بند کیے ہوئے پرسکون لگ رہا تھا۔ عبیرہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی، دل کی دھڑکن تیز، سانسیں بے ترتیب، ہر لفظ پر غور کر رہی تھی، ہر حرکت، ہر سرگوشی اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر رہی تھی۔ سو جاؤ چوہیا، ورنہ تمہارے فجر کی نماز لیٹ ہو جائے گی، اس کا گناہ گار بھی تم مجھے ہی ٹھہراؤ گی، وہ بندہ آنکھوں سے بولا تھا۔ عبیرہ اس کے سحر سے باہر آتی ہوئی اپنے تکیے پر دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے سیدھی لیٹ گئی تھی۔ اور ہاں، کل سے یاد سے پانی روم میں رکھ دینا، کیونکہ آج کل مجھے پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، وہ کروٹ لیتا ہوا رخ دوسری جانب کرتے ہوئے بولا۔ کل سے ایک کام کرو گی، آپ کو پانی کی ٹنکی میں چھوڑ آؤں گی تاکہ آپ کو دوبارہ پیاس نہ لگے۔ عبیرہ آہستہ سے بڑبڑائی، دوسری جانب کروٹ لے کر آنکھیں بند کر گئی۔ پیاس ٹنکی سے نہیں بجھے گی، صبح فرصت سے اٹھ کر کوئی اور ترتیب سوچنا۔ آریان خان ایک بار پھر سے ہلکی سرگوشی پر عبیرہ کے دانت پیستے ہوئے خاموش رہنا مناسب سمجھا تھا۔ دل کے اندر ایک نرمی اور کشش جاگ رہی تھی، مگر وہ آریان سے اس وقت زیادہ نہیں الجھنا چاہتی تھی۔ ہر سانس، ہر سرگوشی اس کے دل کی دھڑکن میں شامل ہو گئی تھی، اور وہ خاموشی میں بھی ہر لمحے اسے محسوس کر رہی تھی۔ نیند تو دونوں کو نہیں آ رہی تھی، مگر وہ دونوں ہی سونے کی کوشش کر رہے تھے۔ دل کے جذبات مختلف سمتوں میں موزن تھے۔ آریان خان کے دل میں یقین اور قبولیت تھی کہ اسے عبیرہ سے محبت ہو گئی ہے، جبکہ عبیرہ اپنے اندر ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ محبت ہے یا کوئی دھوکہ۔ ہر سانس، ہر خاموش لمحہ ان کے دل کی دھڑکنوں کو اور تیز کر رہا تھا۔ عبیرہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ آریان کی سچائی اور شدت میں کچھ ایسا ہے جو اسے خوفزدہ بھی کر رہا ہے اور بیک وقت اپنی طرف کھینچ بھی رہا ہے۔ 10 دن بعد شادی کی تیاریاں پوری ہو چکی تھی۔ یارم خان اس رشتے پر راضی تو نہیں تھا، مگر اپنے بابا کی خوشی کے آگے خاموش ہو گیا تھا۔ شرط اس نے صرف ایک رکھی تھی کہ تقریب سادگی سے ہو، اس سے اپنی ہی شادی کی خوشیاں بے ماہی نہیں لگ رہی تھی۔ دوسری جانب آریان کے گھر پر نہ ہونے کی وجہ سے افضل اور گلناز نے بھی یہی سوچا کہ زیادہ رش بلانا مناسب نہیں۔ بھائی شادی میں شامل کیوں نہیں ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ یہ دونوں خاندانوں نے سمجھداری سے فیصلہ کیا اور چند خاص لوگوں میں ایک چھوٹا سا فنکشن رکھا گیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ ان 10 دنوں میں یارم نے ابھی تک ایزل کو دیکھا تک نہیں تھا، نہ تصویر، نہ کال، ہر بار بہانہ، اور دن یوں ہی گزر گئے۔ یارم کے دل پر ابھی تک عبیرہ کا درد تازہ تھا۔ اس نے اپنے دل سے کہہ دیا تھا کہ اگر بیوی کے روپ میں وہ نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں۔ اس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ ٹوٹے دل کے ساتھ دولہا بنا بارات لے کر آیا، سب کچھ صرف بابا کے لیے برداشت کر رہا تھا۔ اگر کوئی اس کے دل کے اندر جھانکتا تو ایک دبا ہوا الجھا ہوا طوفان دیکھ لیتا۔ بارات ایزل کے گھر جا پہنچی تھی۔ یارم بلیک شیروانی اور میچنگ کلا لیے عربی شہزادہ لگ رہا تھا۔ رنگ اور وجاہت بلیک میں وہ 2 چند ہو گئے تھے، لیکن حقیقت میں وہ ایک ٹوٹا ہوا شہزادہ تھا۔ اس کی قسمت میں آنے والی لڑکی سچ مچ شہزادی تھی، نازک، باریک نقش والی، چہکتی ہوئی۔ بس اتنا فرق تھا کہ وہ اس کی من چاہی نہیں تھی۔ ایزل تو اپنی ہی دنیا میں گم تھی۔ اسے کیا خبر تھی کہ جس شہزادے کے خواب و پلکوں پر سجائے بیٹھی ہے، اس کا دل تو کسی اور کے عشق میں ڈوبا پڑا ہے۔ وہ بے فکر، اپنے کئی خیالوں میں خوش تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شہزادے کی دنیا تو ویران پڑی ہے۔ جب اسے یہ سچ پتہ چلے گا کہ اس کے دل پر کیا گزرے گی، یہ کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ نکاح پڑھایا گیا۔ ایزل یارم کے نام ہو گئی۔ گھونگھٹ اوڑے پھولوں سے سجی سٹیج پر یارم کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ ایزل افضل خان نہیں رہی تھی، ایزل یارم خان بن چکی تھی، اور اپنی آنکھوں میں اس خوبصورت شہزادے کے ساتھ زندگی کے روشن خواب سجا رہی تھی۔ ان کے ہاں ایک رسم تھی کہ جب دلہا نہ دیکھ لے، کوئی اور دلہن کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ اسی گھونگھٹ میں اسے گاڑی تک لے جایا گیا تھا۔ رخصتی کے وقت ایزل کے والدین کی آنکھیں نم تھی۔ افضل خان ضبط کیے کھڑے تھے، مگر ماں کی ہمت ٹوٹ گئی تھی۔ چہکتی ہوئی بیٹی جو ہر وقت گھر میں بھاگتی پھرتی تھی،
आज किसी और घर की हो रही थी। रोशाने ने भी नम आंखों से खड़ी थी। एजल के हाथों में खेल कर बड़ी हुई थी। इसे रुखसत करना माँ जैसी तकलीफ दे रहा था। सारम भी चुप सा खड़ा था। इसने भी सारा बचपन एजल के साथ गुजारा था। एजल की शरारतें, हंसी, जिदें सब याद आ रही थी। एजल दुनिया की सबसे बेफिक्र दुल्हन थी। ना आंसू ना झिझक, सिर्फ खुशी के इसका पसंदीदा शौहर मिल रहा था। खुदा मेरी बच्ची को ख्वाबों को नजरे बद से बचाए। इसकी माँ के दिल से दुआएं निकल रही थी। मोहब्बत के समंदर की इंतहा नहीं कोई, ये वो दर्द है जिसकी दवा नहीं कोई। मोहब्बत का यही दर्द न जाने कब एजल को छू गया था। वो इसी जज्बे में डूब कर यारम खान की ज़िंदगी में दाखिल हुई थी। अब ये सफ़र कैसा रहेगा ये वक्त बताएगा। यारम इसकी मोहब्बत से नावाकिफ़ था और एजल इसकी मोहब्बत के ज़ख्म से। वो लोग दो मुख्तलिफ सोचें एक ही बंधन में बन चुके थे। एक हद तक संजीदा और दूसरी हद से ज़्यादा चंचल। एक सोच समझ कर चलने वाला, दूसरी बेफिक्री से जज्बात को कह देने वाली। यारम के नज़दीक किरदार सब कुछ था, चेहरा कुछ नहीं, और एजल के नज़दीक खूबसूरती कशिश का नाम थी। और इसी कशिश में इसने यारम से मोहब्बत की थी। कहते हैं हर फैसले में खुदा की मसलहत होती है, तो देखिए तकदीर एजल और यारम को कहाँ लेकर जाती है। बारात वापस पहुंची तो घर में फूलों और चंद खास मेहमान ख़वातीन के साथ सादा सा इस्तकबाल था। हर चीज़ रस्मी थी, बस रस्म पूरी की जा रही थी और यारम दिल से राज़ी नहीं था। वो शादी अपने दिल की ख्वाहिश से नहीं कर रहा था, बस अपने बाबा की खुशी के लिए मान गया था। घर के बुजुर्ग ख़वातीन अब अपनी पुरानी रवायात निभा रही थी। फूल हल्के से झड़क रही थी, कुछ रस्म की अलामात खामोशी से अदा कर रही थी। यारम ने सब कुछ देखा मगर दिल अंदर से खाली था। ज़बान पर खामोशी रखी हुई थी, जैसे कोई लफ्ज़ निकला तो सब कुछ बिखर जाएगा। जब दिल उदास और टूटा हुआ हो तो इर्द गिर्द की रोशनियाँ, ढोल और बैंड बाजे सब सुनाई नहीं देते। सब कुछ खामोश सा लग रहा था, जैसे दुनिया के सारे रंग और आवाज़ें रुक गई हो। दिल चाह रहा था कि वो यहाँ से कहीं दूर चला जाए, ख़ुद को इस सब रस्म व रिवाज से अलग कर ले। जैसे ही रस्में पूरी हुई यारम खामोशी से वहाँ से कुछ देर के लिए हट गया। रस्मों में वैसे ही काफ़ी वक्त लग चुका था, इसीलिए रुतबा ने ज़्यादा देर तक एजल को नीचे हाल में बिठाए रखना मुनासिब नहीं समझा था। इसे एहसास था कि एजल थक चुकी होगी। इंशा बेटा, चलो भाभी को अपने रूम में छोड़ आओ। रुतबा ने बड़े प्यार से एजल के घूंघट पर हाथ रखकर माथा चूमते हुए कहा था। माँ के हुक्म पर फौरी तौर पर इंशा ने एजल को लेकर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए इसके कमरे में ले आई थी। यहाँ रेड रोज़ की खुशबू बाहर तक महसूस हो रही थी और ये सब कुछ एजल के दिल के तारों को गुदगुदा रहा था। हर दुल्हन की तरह वो भी खुश थी, मगर दिल की धड़कनें बेतरतीब हो रही थी, जो एक नेचुरल सा एहसास था। यारम के लाख मना करने के बावजूद रुतबा ने यारम का रूम बहुत खूबसूरती से डेकोरेट करवाया था। वो नहीं चाहती थी कि एजल के साथ किसी भी तरह की नाइंसाफ़ी हो। इसे पूरा हक था कि वो अपनी हर खुशी को मुकम्मल तौर पर महसूस करे। एजल को घूंघट के अंदर से हल्का सा मंजर दिखाई दे रहा था। फर्श से लेकर दरवाजे तक रेड फूलों का कारपेट बिछा हुआ था। बेड पर फूल बिखरे हुए थे और सिरहाने और बेड के नीचे भी फूल पत्तियाँ पड़ी हुई थी। खुशबू हर तरफ फैली हुई थी, जैसे वो किसी फूलों के बागीचे में खड़ी हो। रुतबा भी पीछे पीछे आ गई और इंशा के साथ मिलकर एजल को आराम से बेड पर बिठाया। बेटा, ये तुम्हारा कमरा है, आराम करो, इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होगी। मैं अभी यारम को भेजती हूँ। ये बात सुनकर एजल की दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गई। ये खूबसूरत सा एहसास था जिसे महसूस करते हुए वो घूंघट में शर्मा कर मुस्कुरा रही थी। जिस शख्स को वो एक झलक देखने के लिए बेकरार थी, वो यारम खान अब हमेशा के लिए इसका होकर इसके साथ रहने वाला था। रोज़ सुबह शाम जब चाहे इसे देख सकेगी। ये सोचकर ही इसका दिल झूम रहा था और धड़कनें ज़ोर ज़ोर से बढ़ रही थी। इंशा ने रेड कलर का लहंगा बेड पर गोलाई में फैलाते हुए एजल को दरमियान में आराम सा अंदाज से बिठाया था। जी प्यारी भाभी जान, हमारा काम ख़त्म हुआ, हम जा रहे हैं। हम तो उसका चेहरा तब भी देखे नहीं सकते जब तक लाला ना देख लें। अजीब सी रस्म है हमारी तो, इसलिए अक्सर हमारे ख़ानदान की दुल्हनें हम वलीमे वाले दिन ही देखते हैं। इंशा ने सुरदा सा चेहरा बनाए हुए कहा। खैर, अब क्या किया जा सकता है। बेस्ट ऑफ लक। लाला किसी भी वक्त रूम में आ सकते हैं, अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दें। इंशा ने शरारती अंदाज में मुस्कुरा कर कहा। एजल ने घूंघट के अंदर से मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिलाया और इंशा रूम से चली गई। एजल थकी हुई थी, इंतज़ार करते करते कमर अकड़ गई, बैठी बैठी थक गई। बैठे बैठे दिल थक गया था। बेड पर बिखरी गुलाब की पत्तियाँ इसके हाथों में आ गई और उन्हें नरम से मसलती हुई हल्की सी मुस्कान भी ले रही थी। खुशी भी थी, मगर थकन के साथ दिल चाह रहा था कि फ़ौरन से लेटे और सो जाए। तकरीबन 10 बजे के बाद दरवाज़ा खुला और यारम अंदर आया। फर्श पर बिखरे गुलाब के पत्तों से हल्की सी खशखशाहट सुनाई दी। जूतों की नर्म आवाज़ भी कानों तक पहुंची। घूंघट के पर्दे के पीछे इसका धुंधला सा चेहरा झांक कर देखा तो एजल के दिल में एक छोटी सी
خوشی جاگی، وہ شہزادہ جس کے خوابوں میں تھا اب حقیقت میں سامنے تھا، مگر یارم تو بے تاثرات خاموش چہرہ لیے اندر داخل ہوا جیسے کمرے میں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ نہ سلام کیا نہ بات کی، بس آگے بڑھ کر شوز اتارے، کلائی سے واچ ہٹائی، ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی اور شیروانی کے بٹن کھولنے لگا۔ ایزل نے گھونگھٹ کے پیچھے سے ہی سے دیکھ رہی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، سانسیں بے ترتیب تھی۔ لاپرواہ سی ایزل یارم خان کی خوشبو پر جھنجھلا گئی۔ یارم کا چہرہ خاموش تھا، اس پر کوئی خوشی نہیں تھی، اور یہ بات ابھی ایزل کی سمجھ سے دور تھی۔ وہ بس اتنا ہی سوچتی تھی جتنا اسے ٹھیک لگتا تھا، مگر یارم کا نظر انداز کرنا اسے بالکل اچھا نہیں لگا۔ دلہن ہونے کا لحاظ کیے بغیر وہ بول پڑی، حد ہے، آپ کو روم میں بیٹھی ہوئی اپنی دلہن نظر نہیں آ رہی؟ ایزل کے تاثرات گھونگھٹ کے پردے کے پیچھے بیٹھی، لبوں پر ہلکی سی مسکان، آنکھوں میں چھوٹی سی شرارت تھی، مگر دل میں تھوڑی سی جھنجھلاہٹ بھی چھپی ہوئی تھی۔ جی آ رہی ہے، کیا آتے ہی آپ کو سر پر اٹھا لوں؟ یارم مصروف سے انداز میں بولا۔ نہیں، سر پر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر پہلے آ کر میرا گھونگھٹ اٹھائیں۔ کیوں، تمہارے ہاتھ کام نہیں کرتے؟ خود اٹھا لو۔ ہاؤ روڈ، ایسے کون کہتا ہے اپنی پہلی رات کی دلہن کو؟ ایزل نے گھونگھٹ کو اٹھاتے ہوئے ناک سکوڑ کر کہا۔ یارم شیروانی اتار کر الماری میں رکھتے ہوئے بغیر ایزل کی جانب دیکھے بول رہا تھا، مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے یارم خان نے پلٹ کر دیکھا۔ اس لڑکی کی آواز جانی پہچانی سے لگی، مگر جب ایزل نے چہرے پر نظر پڑی تو یارم کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ سامنے وہی لڑکی تھی جس کے بارے میں وہ سوچتا تھا کہ وہ کتنا پٹ پٹ کرتی ہے، کیسے مردوں سے زبان درازی کرتی ہے۔ آج وہ لڑکی اس کی بیوی بن کر اس کے سیج پر بیٹھی تھی۔ تم؟ یارم چلایا۔ او مائی گاڈ، دل پر ہاتھ رکھے، کیا ہو گیا ہے؟ میں جانتی ہوں کہ میں بہت خوبصورت ہوں، مگر آپ کا تو دل حلق سے باہر آ رہا ہے، ایزل نے مسکراتے ہوئے شرما کر کہا۔ میری شادی تم سے ہوئی ہے؟ یارم نے حیران نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی شیروانی کے بٹن کھولنا بھول چکا تھا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ جی آپ کی شادی مجھ سے ہوئی ہے، اپنی قسمت پر یقین کریں، اب اتنا بھی حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اف میرے اللہ، مجھے صبر دینا۔ یارم اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے سوچ کر سر کو جھٹکتے ہوئے اسے واپس دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی شادی اس لڑکی سے ہوئی ہے۔ یارم کی شکل اس وقت ایسی تھی جیسے اسے کوئی سزا سنا دی گئی ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اسے یہ خواب کی طرح لگ رہا تھا۔